آتے ہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 خلفاء آ جائیں گے میرے بعد، یہ خلفاء آئیں گے میرے پاس جو شیطان ہے، میرے سنت میرے ہدایت پہ نہیں ہے. یہ کون تھے میرے عزیزوں؟ میں ثابت کروں گا ابھی کہ یہ ابو بکر عمر عثمان تھے. یہ میں ثابت کروں گا یہ ابو بکر عمر عثمان تھے. اس راوی کا نقل کرنے والا، اس حدیث کا نقل کرنے والا کون ہے؟ اس کا نقل کرنے والا ہے حذیفہ. کر دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کے نام نہیں بتائے، تم ثابت کر دو گے؟ وہ بالکل بتائے ہیں، لیکن تم لوگوں نے نقل نہیں کیا. ہاں بتاؤ نا، تم لوگوں نے نقل نہیں کیا نا. تمہارا تو احادیث فلٹر سے گزر چکا ہے. اور یار تم بتا دو. تم بالکل سن لو بھائی، سن لو، ابھی آ جائے گا. ایک منٹ میں ایک کتاب کھول دوں آپ کے لیے. جی پلیز. اچھا، اس حدیث کا راوی کون تھا؟ حذیفہ ابن الیمان تھا. حذیفہ ابن الیمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہے، میرے سنت پہ نہیں ہے، شیطان انسان کے روپ پہ میرے بعد آ کے خلیفہ بنے گا. حذیفہ نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خلیفے کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ سے مراد یہ واضح ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو بکر عمر عثمان کی طرف ہے. اس کے کئی دلائل ہیں. دلیل نمبر ایک حذیفہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد السادس، چاپ دار صادر بیروت، صفحہ نمبر 15. حذیفہ ابن الیمان وتوفی بالمدائن سنۃ 36. کس کی کتاب ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ عمر ابن سعد کی کتاب ہے، محمد ابن سعد البصری کی کتاب ہے. طبقات الکبریٰ جماعت عمریہ کی کتاب ہے، بہت مشہور معروف ہے، بخاری سے بھی زیادہ پرانا کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. حذیفہ ابن الیمان وتوفی بالمدائن سنۃ 36 وقد كان جاء نعي عثمان بها. عثمان کے مرتے وقت مدائن میں یہ رہتے تھے. حذیفہ ابن الیمان کی وفات کب ہوئی؟ سنہ 36 میں. ادھر سے عثمان کے قتل کی خبر آئی ہے، ادھر سے یہ مر گیا. اچھا، اس نے کس کا زمانہ پایا؟ ابو بکر عمر عثمان کا زمانہ پایا. یہ اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الرابع طبع الفاروق الحدیث للطباعة والنشر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ نمبر 16 ہے. یہ حذیفہ ابن الیمان ہے، اس کا زندگی نامہ ہے کہ یہ اس کی وفات سنہ 35 کو ہوئی ہے. وقیل توفی قبل عثمان. سنہ 35 میں بعض لوگوں نے کہا عثمان سے بھی پہلے مر گیا. یہ ٹھیک ہے نا، عثمان سے بھی پہلے مر گیا. اچھا، یہ پہلی دلیل ہے. اس کا راوی جس نے روایت کی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، شیطان ہوں گے وغیرہ، یہ صرف اس نے ان تین لوگوں کا اس نے خلافت پایا. یہ پہلی بات. دوسری دلیل کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے، وہ یہ ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. مسند احمد بن حنبل میں، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 38، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ صفحہ نمبر 334 ہے، حدیث نمبر ہے 23304. اس حدیث کے ذیل میں محقق جو ایک کٹر وہابی شعیب الارناؤت کا اسناد صحیح علی شرط شیخین، اس کی سند صحیح ہے کس کے شرط پہ؟ شیخین کی شرط پہ. اچھا، حدیث کیا ہے؟ حذیفہ نے کہا ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دجال کا ذکر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دجال آپ کو پتہ نا آخری زمانے میں آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا. پتہ ہے نا دجال، اور لوگ ایمان بھی لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے بہت سارے لوگ. اچھا، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آپ میں سے صاحب فتنہ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے نزدیک زیادہ خوفناک تر ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ آپ میں سے ایسے حضرات ہیں کہ ان کے فتنہ میرے پاس دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. یہ ایک حدیث. اچھا، تو صحابہ میں ایسے افراد ہیں کہ دجال کے بھی وہ باپ ہیں. اب سن لو ابھی. پھر مسند احمد جلد نمبر 35 میں، چاپ الرسالہ، سنہ 1999 میں چھپی ہے. ہاں، ہنس لو ابھی، لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں. ابو ذر سے روایت ہے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ غیر دجال سے اپنے امت پہ ڈرتا ہوں. پتہ ہے آپ کو، دجال سے زیادہ غیر دجال ایسے افراد ہیں، وہ زیادہ خوفناک ہیں، زیادہ ان کا فتنہ عظیم ہے. قالها ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے دہرایا کہ غیر دجال کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے.
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیر دجال کون ہے جو آپ اپنی امت پہ دجال سے بھی زیادہ ان کے فتنے کو بڑا سمجھتے ہیں, زیادہ بیانات سمجھتے ہیں؟ فرمایا ائمۃ مضلین, فرمایا وہ ایسے امام ہیں, ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. اسناد صحیح, حاشیہ نمبر 1, سند صحیح ہے بھائی. ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جو دجال سے زیادہ, اچھی طرح سے یاد رکھو, دجال سے زیادہ بیانک ہے, اس کا فتنہ بڑا ہے, وہ صحابہ میں سے ہے. دوسرے میں فرمایا وہ ہے جو امامت کے مقام پہ, خلافت کے مقام پہ پہنچیں گے. آئے ہائے, وہ صحابہ جو امامت کے مقام پہ پہنچے, خلافت کے مقام پہ پہنچے. دجال سے بھی ان کا فتنہ زیادہ عظیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خلاف صحابہ میں سے سب تو خلیفہ نہیں بنے نا, 3 ہی خلیفہ بنے, 4 بلکہ. ایک ابو بکر ہے, ایک عمر ہے, ایک عثمان ہے, ایک معاویہ. ٹھیک ہے نا. اب پتہ چلا نا کہ جن کی طرف ہے حذیفہ والی حدیث جو ہے, حذیفہ والی حدیث کہ شیطان آ کے امام بنے گا مسلمانوں کا, وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ میری ایک بات کا جواب دیں گے آپ؟ جی مجھے یہ بتائیں, جو کتابیں آپ نے کھولی ہیں, اگر انہی کتابوں میں کسی حدیث میں انہی صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہوگی تو کیا آپ اس کو بھی مانیں گے؟ آپ پھر انہی راویوں کو کہتے ہیں کہ یہ راوی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیثیں آپ نے نکالی ہیں, لیکن انہی راویوں کی جو فضیلت والی حدیث ہوں گی آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ سن لو, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک امام گزرا ہے, اس کا نام ہے معاویہ صاحب. معاویہ صاحب کی تاریخ میں آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی. یہ بہت بڑا مؤرخ ہے آپ لوگوں کا, شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی, جلد نمبر 11, عیسیٰ البابی الحلبی نے مصر میں اس کو چھاپا, سن 1965 میں چھپی ہے یہ کتاب. اچھا, یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں وہ روایت کرتے ہیں, وقد روى ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی السیف فی المدائنی صاحب کتاب الاحداث. یہ ابو الحسن المدائنی, یہ بخاری, مسلم, احمد ابن حنبل, ان لوگوں سے بہت پرانا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا محدث گزرا ہے, بہت بڑا مؤرخ گزرا ہے. اس کی کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے, بہت بڑا عالم گزرا ہے, اور اکثر جو مثلا یہ اکابر ہیں ان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں. یہ شیعہ نہیں, غیر شیعہ روایت نقل کرتا ہے, کتب معاویۃ نسخۃ واحدۃ الی عمالہ بعد عام الجماعہ. معاویہ نے صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ایک خط لکھا, ایک کمان لکھا, ایک فرمان لکھا اپنے تمام گورنروں کو, ان برئت الذمہ ممن روى شیئا من فضل ابی تراب و اہل بیتہ. کیونکہ وہ سمجھتا تھا ابو تراب کا جو لقب ہے یہ گالی ہے, یہ سمجھتا تھا بیوقوف. کہتا اس نے خط لکھا کہ جو بھی شخص ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں یا ان کے اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کی ایسی کی تیسی, اس کا خون بھی مباح ہے, اس کا جان و مال بھی حدر ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں. اچھا, فقامت الخطباء فی کل کورۃ وعلی کل منبر یلعنون علیا ویبرؤون منہ ویقعون فیہ وفی اہل بیتہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خطباء جتنے شہر تھے, جتنے گاؤں تھے, جتنے قبائل تھے, جو لوگ نماز جمعہ میں خطبہ دیتے تھے ویسے تقریر کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, لعنت کرتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اور ان کے اہل بیت کو اور ان کے شیعوں کو لعنت کرتے تھے. وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً حِينَئِذٍ أَهْلُ الْكُوفَةِ. اور اس دن سب سے زیادہ کس پہ سختی تھی؟ اہل کوفہ پر. لِكَثْرَةِ مَنْ بِهَا مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السلام, کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے. فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زِيَادُ بْنُ سُمَيَّةَ وَضَمَّ إِلَيْهِ الْبَصْرَةَ. اچھا, زیاد ابن سمیہ, زیاد ابن ابی جو ہے اس کو, جس کو اس نے اپنا بھائی بنایا تھا, اس نے کہا, معاویہ نے شہادت دی تھی, شاہد لے کے آیا تھا کہ میرے باپ ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا, اس لیے میرا بھائی ہے. وہ بڑا مشہور ہے. اس کے باوجود مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سی تاریخ ہے ان لوگوں کی. معاویہ کو پھر بھی حضرت معاویہ کہتے ہیں. جس نے ایک شخص کو اپنا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف, بھلے الولد للفراش وللآخر الحجر, اس نے اور وہ بھی زیادہ بھی مان گیا کہ بھائی چپ کرو, ان چیزوں چپ کریں آپ بدتمیزی تم کر رہے ہو. ہم آپ کے اوکے بھائی.